اے محبان حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، اور اس سورہ کے اختتام پر پروردگار عالم نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اور وہ عنوان ہے عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے کون۔ خدا رحمان، رحمان خدا کی ایک صفت ہے، اور عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، عبد کی جمع عباد۔ اور پھر پروردگار عالم نے ایک اوصاف کا سلسلہ ہے کہ جن کو بیان کرتے ہوئے یہ رہنمائی کی ہے کہ دیکھو جو رحمان سے منسوب ہو جاتے ہیں پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے۔ یہ سورہ فرقان، خود لفظ فرقان کے اوپر اگر آپ غور کریں، فرقان کا مطلب ہے کہ جس کے ذریعے سے فرق کیا جا سکے۔ لفظ فرق اردو میں بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے فرقان۔ اگر آپ غور فرمائیے تو پروردگار عالم نے تقویٰ کو بھی ایک ایسی صفت بیان کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے لیے فرقان حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ہی کے اندر ہے کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے پھر پروردگار اسے فرقان عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ ڈسٹنگوش کر سکے، وہ درمیان میں فرق کر سکے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، کھرا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ باطل کبھی اپنے آپ کو باطل کہہ کر پیش نہیں کرتا، اگر جھوٹ کو جھوٹ کہہ کر پیش کیا جائے گا تو کوئی دھوکہ نہیں کرے گا، اگر کھوٹا اپنے آپ کو کھوٹا ہی بیان کرے تو پھر اس کے اوپر کھڑے ہونے کا گمان کیوں ہوگا؟ ہوتا یہی ہے کہ جب کبھی کسی کو کوئی باطل نظریہ پیش کرنا ہوتا ہے تو عنوان کو حق ہی کر دیتا ہے۔ اگر آپ ریپر دیکھیں گے تو ریپر ہمیشہ خوشنما ہوتا ہے۔ یہی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یؤخذ من ھذا ضعف ومن ھذا ضعف، کہ تھوڑا یہاں سے لیا جاتا ہے، تھوڑا وہاں سے لیا جاتا ہے، فیمزجان، پھر اس کے بعد دونوں کو مکس کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر بہت سارے افراد دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جو دھوکہ کھانے کا موقع ہوتا ہے وہیں پر اس نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نگاہ فرقان کہنا چاہیے، کہ جس کے ذریعے سے وہ تمیز دے سکے کہ
صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تو وہ کسے حاصل ہوگا؟ کہ جس کے پاس تقویٰ ہے۔ یہی وہ چیزیں کہ جو صاحبان ایمان کے لیے بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمائی، معصوم نے ارشاد فرمائی، کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کے پاس نگاہ بصیرت موجود ہوتی ہے، یعنی وہ بدھو نہیں ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا ہے، مومن کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ مومن سوء ظن کا بھی مظاہرہ نہیں کرتا، حسن ظن رکھتا ہے، مگر مومن کو کوئی احمق نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ نظر ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کی جو دین ہے، دین کی جو تعلیمات ہے، وہ انسان کو بابصیرت بنانے کے لیے آئی ہیں۔ اس دین کے انتخاب کے موقع پر بھی انسان کو بابصیرت ہونا چاہیے۔ کوئی دین کے نام پر ہی اس کو دھوکہ دے دے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ صاحب بصیرت نہیں تھا۔ اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے کہا کہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ فرقان کے اختتام پر پروردگار عالم نے ایک پورا پیراگراف یہ رکھا ہے کہ اس کے اینڈ سے بالکل متصل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پروردگار عالم کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ خدا اس طریقے سے عباد الرحمن کا تعارف کروائے؟ اگر آپ اسے تھوڑا پہلے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ سجدہ گزار بن جاؤ خدائے رحمان کے سامنے، تو یہ کہنے لگے وما الرحمن، یہ رحمان کیا ہے، یہ رحمان کون ہے؟ یعنی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ رحمان سے ان کو وحشت تھی۔ خدا کا کانسیپٹ ان کے پاس تھا، میں مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں کہ مشرکین مکہ کے اگر آپ عقائد اور نظریات کو ڈیٹیل انالائز کریں قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اور اس زمانے کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہ لفظ اللہ سے مانوس تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ لفظ اللہ سے وہ مانوس نہ ہو۔ قرآن مجید ہی میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لئن سألتم من خلق السماوات والارض، اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو یہ کہیں گے یقیناً اللہ نے پیدا کیا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کا مطلب ہوگا یقیناً، یقیناً، یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یہ جو تین تاکیدات ہیں وہ اس ایک کلمے کے اندر موجود ہیں، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ تین انٹینسیفائرز کا کام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے پیدا کیا، اس میں شبہ کیا ہے؟ یعنی لفظ اللہ سے وہ غیر مانوس نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ یعنی یہ بھی عجیب بات بعض نوجوان دوستوں کے لیے شاید ہو کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ جو ہے بڑا خدا ہے اور نیچے جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا موجود ہیں، تو بتوں کو وہ سبارڈینیٹ گاڈ کے طور پر انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ایک سپریم خدا اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بہت سارے خدا ہیں جو پرماننٹ پروردگار عالم نے ان کو خدا بنا دیا ہے، جس کے بعد یہ لوگ بھی خدا بن چکے ہیں۔ تو ان کا ایشو جو شرک کا آتا تھا وہ یہاں پر آتا تھا کہ وہ اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے طور پر ان چیزوں کو بنا لیا۔ خود پروردگار عالم نے اس کے اوپر تنقید بھی کی کہ اسماء سمیتموہا، یہ تو نام ہے جو تم نے رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یعنی تم عجیب ہو کہ خدا کو ماننے کے بعد خدا کے سبارڈینیٹ خدا بتا رہے ہو، اور تم کو کس نے بتایا کہ خدا نے ان کو سبارڈینیٹ بنایا؟ یعنی آرگنائزیشنل اسٹرکچر آپ کا جو ہے وہ آپ بتائیں گے، میرا جو ہے میں بتاؤں گا، امریکہ کا امریکہ بتائے گا، کینیڈا کا کینیڈا والے بتائیں گے۔ تو اگر خدا کی طرف سے کوئی ایسا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے کہ جس میں بڑے خدا کے نیچے بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا موجود ہیں، تو کون بتائے گا؟ بھائی تو پروردگار بتائے گا۔ تو خدا تو کچھ بتا نہیں رہا اور تم اپنے طور پر بت تراشتے بھی ہو اور پھر یہ تہمت بھی لگا دیتے ہو کہ خدا نے ان کو چھوٹا خدا بنا دیا ہے، تو تمہارے بنانے کا خدا نے کیسے ذمہ لے لیا کہ جن کو تم بناؤ گے ان کو خدا بھی مان لے گا؟ ارے خدا تو تم کو رسول بنانے کا بھی اختیار نہیں دیتا، تو خدا بنانے کا اختیار کہاں سے دے گا؟
پروردگار فرماتا ہے اسماء سمیتموہا، یہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سلطان نازل نہیں کیا. سلطان کا مطلب دلیل، کہ جس کو پکڑا جا سکے، جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. تم نے نام رکھ لیے لات، حبل، منات، عزا، اور ان میں سے بہت سے نام فیمنن نام تھے، یعنی وہ نام تھے کہ جس سے نسوانیت کا اظہار ہوتا ہے. یعنی وہ اس حوالے سے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور اس اعتبار سے وہ خدا ہے. اور پھر ان کے بت انہوں نے بنائے تھے، اور ان کو شیپ بھی وہ اسی طریقے کا دیا کرتے تھے. تو آج بھی آپ بہت سارے جو بت پرست معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں کہ بہت سی جو خوبصورت خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی وہ اینجل سے تعبیر کر دیتے ہیں. یہ تمام تر بدعتیں نکلی وہیں سے ہیں. اگر وہاں پر اگر آپ تلاش کریں اور ٹریس کریں تو خود قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ملائکہ کو خاتون تصور کر لیا ہے، خواتین تصور کر لیا ہے، جبکہ وہ جینڈر سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، جینڈر نہیں ہے، مگر انہوں نے اس طرح کے نظریات اور کانسیپٹ جو ہیں وہ بنا کے رکھتے ہیں. تو یہ تو بات ایک طرف کہ پروردگار عالم لفظ اللہ، اس سے وہ لوگ مانوس تھے، وہ جانتے تھے کہ ہاں خدا ہے، اللہ ہے، لیکن اللہ کی یہ صفت جو رحمانیت ہے اس سے وہ آشنا نہیں. اور پروردگار عالم نے آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو بار بار رحمانیت کی طرف متوجہ کی. قرآن شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، وہ اللہ کہ جو رحمان ہے. تو لفظ اللہ سے تو وہ مانوس ہے، مگر لفظ رحمان سے وہ مانوس نہیں، ان کو وحشت ہوتی ہے یہ لفظ رحمان کیوں بار بار آ رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے ذرا اصول کافی، ہماری حدیث کی پہلی کتاب، اور اس پہلی کتاب کا پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل. توجہ کیجیے گا، کتاب العقل والجہل. اچھا عربی کے اندر کتاب پوری کتاب کو بھی کہتے ہیں اور ایک چیپٹر کو بھی کتاب کہتے ہیں. جیسے کتاب اصول کافی، اور پھر اس کی پہلی کتاب کتاب العقل والجہل. کتاب العقل والجہل یعنی اس کا پہلا چیپٹر العقل والجہل. آپ نوٹ کیجئے کہ معصومین نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو جب کلاسیفائی کیا گیا تو شیخ کلینی نے پہلا چیپٹر کتاب ایمان نہیں رکھا. پہلا چیپٹر کتاب ایمان نہیں ہے، پہلا چیپٹر کتاب تقوی نہیں ہے، پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل، کہ عقل اور جہل کے بارے میں معصومین کیا ارشاد فرماتے ہیں. یعنی بتلانا یہ تھا کہ ایمان تو وہ تب لائے گا نا کہ جب عقل کو استعمال کرے. اگر وہ عقل ہی کو استعمال نہیں کرتا تو وہ ایمان کہاں سے لائے گا. یعنی ایک شخص ہے جو دنیا کے اندر آ رہا ہے تو فطرتاً بہت ساری ہدایتیں لے کر آتا ہے، مگر جب اظہار ایمان کی منزل آتی ہے تو اس سے پہلے ایک مقدمہ ہے غور و فکر کا، اور یہ غور و فکر کرے گا وہ کہ جو صاحب عقل ہوگا. تو جہل کے پردوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہے، عقل کی روشنی میں علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ منزل ہوگی کہ جہاں پر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا. وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو معصوم کا ایک فرمان آپ کو نظر آئے گا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے اس خدا کی عبادت کی جاتی ہے کہ جو رحمان، اس خدا کی عبادت کی جاتی ہے. عبادت کرنے والا عابد، اسی کی جمع عباد، اور اس کی عبادت کی جا رہی ہے جو خدا رحمان ہے، وہی عباد الرحمان. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ لفظ رحمان خدا کی صفت کی کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کو اس کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس پر انسانی عقل کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا. اور اس سے وہ جو مشرکین ہیں وہ وحشت کر رہے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے سجدہ کرو خدا رحمان کو تو وہ کہتے ہیں من رحمان، یہ رحمان ہے کون؟ یہ بار بار تم رحمان 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 کی تکرار کرتے ہو، یہ رحمان کون؟ دیکھیے برادران عزیز، غور کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا اگر آپ روٹ ورڈ نکالیں تو وہ ہے رحمت، رحم، رحمہ. رحیم کا اگر آپ روٹ ورڈ نکالیں وہ بھی ہے رحمہ. رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا. دونوں کا مطلب ہے رحم کرنے والا. جب دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تو یہ دو الگ الگ لفظ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے.
ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، پھر تو صرف تاکید ہو گئی، پھر تو صرف تھوڑا سا اسٹریس ہو گیا، ورنہ کوئی فرق تو نہیں ہوا۔ لیکن جب یہ دونوں لفظ موجود ہیں تو کوئی فرق تو ہوگا۔ معصوم کی طرف سے اتنا اصرار ہے، العقل ما عبد به الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور فرمایا آپ نے پروردگار عالم کہہ رہا ہے اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کون؟ اصرار پروردگار ہے کہ خدا کی اس صفت کو سمجھو۔ معصوم کا اصرار ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو تاکہ تمہیں خدا رحمان کی کچھ معرفت حاصل ہو سکے۔ فرق کیا لفظ رحمان میں اور لفظ رحیم کے اندر؟ فرق ہے اور بہت بنیادی فرق ہے۔ دیکھیں برادران عزیز، رحمانیت پروردگار عالم کی رحمت عمومی کو بیان کرتی ہے، رحیمیت پروردگار عالم کی رحمت خصوصی کو بیان کرتی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ یہ بحث آپ کے لیے بہت زیادہ بوجھل نہیں ہوگی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک رحمانیت وہ بھی رحمت اور ایک رحیمیت وہ بھی ہے رحمت، مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے پروردگار عالم کی عمومی رحمت، جنرل مرسی، اور ایک ہے پروردگار عالم کی خصوصی رحمت، اسپیسیفک مرسی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جنرل مرسی کا مطلب کیا ہے؟ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور دعوت عام ہے، جو چاہے اس سے استفادہ کرے۔ میں آپ کی خدمت میں مثالیں عرض کروں۔ مجھے ایک بات بتائیے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا اگر وہ آکسیجن اپنے پھیپھڑوں تک نہ پہنچائے۔ یہ آکسیجن پھیپھڑوں تک پہنچنے سے پہلے سوال کرتی ہے کہ یہ پھیپھڑے مسلمان کے ہیں یا کافر؟ یہ خدا کی رحمت عمومی ہے، یہ خدا کی جنرل مرسی ہے۔ آکسیجن کبھی یہ سوال نہیں کرے گی کہ جس ناک کے ذریعے سے میں پھیپھڑوں تک پہنچوں گی یہ وجود مسلمان کا ہے، مومن کا ہے، کافر کا ہے، مشرک کا ہے، منافق کا ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت عمومی کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، جو اس سے استفادہ کرنا چاہے کرے، یہ ہے خدا کی رحمانیت۔ زمین پر ہل چلا کر غلہ اگایا جاتا ہے، کیا زمین نے غلہ دینے سے پہلے سوال کیا کہ جو کسان اس ہل کو چلا رہا ہے یہ کسان مسلمان ہے یا کافر ہے، مومن ہے، منافق ہے، کیا ہے؟ زمین کبھی یہ سوال نہیں کرتی۔ زمین کا کام ہے غلہ دینا، زمین غلہ دے دیتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کسان مسلمان ہے یا کافر ہے۔ یہ پروردگار عالم کی رحمت عمومی ہے۔ پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، مگر پانی پیاس بجھانے سے پہلے سوال کرتا ہے کہ پینے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، مومن ہے یا منافق ہے؟ جی نہیں، مومن ہے وہ بھی اپنی پیاس بجھائے اسی پانی سے، کافر ہے وہ بھی اپنی پیاس بجھائے اسی پانی سے۔ یہ پروردگار کی دسترخوان رحمت، اس کے اندر عمومیت، اس عمومیت کی وجہ سے پروردگار کو کہا جاتا ہے رحمان، کہ وہ رحمان ہے۔ آپ نے غور فرمایا، اسی کو ربوبیت کہا گیا، رب پالنے والا، اسی کو کہا گیا رحمانیت، اس کا دسترخوان عمومی ہے، سب اس سے استفادہ کریں۔ یقین جانیے کہ اگر یہ رحمت عمومی کا دسترخوان نہ ہوتا تو ہدایت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اسی کے ذریعے سے عبادت کا مطالبہ کیا گیا۔ یعنی اب معصوم کے اس جملے پر غور کیجیے، العقل ما عبد به الرحمن، یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، کہ انسان اس دنیا میں اگر اب تک خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے، اگر کوئی آپ کے گھر کے باہر، ابھی یہاں سے آپ جائیں گے اور اپنے گھر آپ پہنچیں اور دروازے کے اوپر کوئی تحفہ پڑا ہوا، آپ کا نام لکھا ہوا، آپ وہ تحفہ اٹھائیں، اس کو کھولیں، اسے استعمال بھی کرنا شروع کر دیں۔ دوسرے دن آپ جائیں، پھر آپ کو ایسا تحفہ ملے، پھر آپ اسے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تیسرے دن جائیں، پھر اس کے بعد تحفہ آپ کو نظر آئے اور پھر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ مجھے بتائیے کتنے دن تک آپ یہ کریں گے؟ روز آپ کو ایک تحفہ مل رہا ہے، کبھی تو آپ کے دل میں یہ تمنا بیدار ہوگی کہ معلوم تو کروں کہ یہ تحفہ دینے والا کون ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جس نے اسے تحفہ دیا ہو وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے کہ معلوم تو کروں کہ یہ ہے کون کہ جو مجھے دے رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر 3 دن کوئی تحفہ دے تو اس کی تلاش آپ پر فطرتاً واجب ہے، اور جس نے وجود کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، سننے کی نعمت، حیات کی نعمت، ماں باپ کی نعمت،
وطن کی نعمت، دولت کی نعمت، غذا کی نعمت، پانی کی نعمت، اتنی نعمتوں کے تحفے مسلسل دیے ہیں، کیا انسان کی فطرت اس خدائے رحمان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز، علم کلام میں اسی کو کہا جاتا ہے شکر منعم کا طریقہ، کہ خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہی ہے کہ انسان اگر خدا کو نہیں بھی مانتا ہے تو نعمتیں تو مسلسل آ رہی ہیں، رحمتیں تو مسلسل آ رہی ہیں۔ یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے، کوئی اس کی طرف سے سلسلہ نعمت و انعام ہونا چاہیے کہ جس کو دے کر پھر وہ اپنی طرف متوجہ کرے، اور اس نے کیا۔ یہ اس کی رحمانیت ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے، معصوم بھی یہی فرما رہے ہیں، العقل ما عبد به الرحمن، یہ عقل انسانی ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگر وہ پاگل ہے، مجنون ہے، وہ متوجہ نہ ہو شاید، لیکن صاحب عقل کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ نعمتیں استعمال کرتا چلا جائے اور اس کی طرف متوجہ نہ ہو جو ایسا رحمان ہے کہ دینے سے پہلے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اپنا ہے یا غیر، جو ایسا سخی ہے کہ دینے سے پہلے یہ بھی نہیں دیکھ اپنا ہے غیر ہے، مومن ہے منافق، اسی کے ذریعے سے امتحان، اور پھر اس کے بعد رحیمیت جلوہ گر ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہر سورے سے پہلے سوائے ایک سورے کے رکھ دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرو اللہ کے نام سے، کہ جو رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ اللہ کا مطلب ہے مستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اگر آپ عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو لفظ یہی آپ کو ملے گا، وہ ذات کے جس میں تمام اوصاف کمال موجود ہیں، لفظ اللہ۔ دیکھیں برادران عزیز، ہمارے اندر بھی کچھ کمال کے اوصاف آ جاتے ہیں مگر وہ ہم ایکوائر کرتے ہیں، وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ پروردگار کا بھی یہ معاملہ ہے، اگر خدا کا یہ معاملہ ہو تو وہ سب کچھ ہوگا، خدا نہیں ہوگا۔ یہ مخلوق کے اوصاف ہیں کہ وہ حاصل کرے۔ خدا وہ ہے کہ جس میں ساری صفتیں اس کی اپنی ذاتی ہیں، ساری صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں۔ اسی کو کہا گیا صفات سلبیہ کے اندر کہ صفات زائد پر ذات نہیں۔ یہ بہت بڑا ایک معرکۃ الارا علم کلام کا مسئلہ ہے کہ کیا پروردگار عالم کی صفات اور ذات الگ الگ ہے؟ آپ کی صفت اور آپ کی ذات الگ الگ ہے، آپ اور ہیں، آپ کی صفات اور ہے۔ یعنی ایک بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کے پاس علم ہوتا ہے؟ خود قرآن مجید سے پوچھیے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، پوٹینشل تھا مگر تم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اور فرمایا آپ نے انسان کے پاس طاقت تھی، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، قرآن ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا کمزور، اس دنیا میں آیا جاہل، اس دنیا میں جاہل آیا، آہستہ آہستہ اس نے علم حاصل کیا، صاحب علم بن گیا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ وہ تھا مگر صاحب علم نہیں تھا، تو ذات تھی مگر صفت نہیں تھی۔ وہ تھا مگر طاقت نہیں تھی، کمزور تھا، تو ذات تھی مگر صفت نہیں تھی۔ جوانی تک اس کے پاس علم بھی آیا، اس کے پاس طاقت بھی آئی، بوڑھا ہونے لگا، جو علم حاصل کیا تھا بھولنے لگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذات ہے مگر صفت جا رہی ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، تو اب آپ ذرا غور فرمائیے پھر کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ اب اس کی طاقت کمزوری میں تبدیل ہونے لگی، تو ذات ہے مگر صفت جا رہی ہے۔ پہلے ذات تھی، صفت آ رہی تھی، اب ذات ہے، صفت جا رہی ہے۔ یہ انسانوں کا، مخلوق کا معاملہ ہے۔ کیا پروردگار کا بھی یہ معاملہ ہے؟ کیا خدا بندے متعال کا بھی یہی معاملہ ہے؟ اگر خدا کا یہ معاملہ ہو تو پھر وہ خدا نہیں ہوگا، وہ خالق نہیں ہوگا، وہ مخلوق ہوگا۔ اب میں آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ تو خدا ہے، وہ تو پھر خدا ہے، مگر جس کو اس نے مظہر العجائب بنایا، اس کی شان بھی یہ ہے کہ عام بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو جاہل آتے ہیں، عام بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو کمزور آتے ہیں،
مگر وہ علی اس شان سے اس دنیا میں آیا کہ پیدا ہونے کے بعد آغوش رسول میں آیا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کے سورہ مومنون کی تلاوت کر رہا وہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سورہ مومنون کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کی طاقت کا کیا عالم ہے کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو گہوارے میں عام بچہ اگر ہے تو یقیناً کمزور ہوگا، مگر یہ علی وہ ہے کہ جو گہوارے میں رہتے ہوئے طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر اجدر آ جائے تو قلعہ اجدر چیر کر بتاتا ہے کہ دیکھ لو جب مظہر العجائب کی طاقت یہ ہے تو خدا کی طاقت کیا ہوگی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز کہ عام انسانوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنی صفات کو کسب کرتے ہیں، مگر اندازہ کیجیے کہ پروردگار عالم کیا اس کا بھی یہ معاملہ ہے؟ پتہ نہیں، سارے اوصاف اس کے، مگر وہ پہلے دن سے، اور پہلا دن اس کے بعد میں کوئی دن نہیں۔ جب یہ کہا جائے خدا کے بارے میں کہ پہلا دن، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا وہ زمانے کے بعد ہے؟ نہیں، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے جب 8ویں امام سے سوال کیا کسی نے، یہ بھی کافی کے اندر ہے کہ مولا یہ بتائیے خدا کب سے ہے، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ خدا کب سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ پہلے ہے خدا بعد میں، اور امام نے جو جواب دیا وہ وہی تھا جو امام کے لائق تھا، امام کو سوٹ کرتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے امام کب سے ہے، خدا کب سے ہے، اور امام نے جواب کیا دیا؟ امام فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ وہ کب نہیں تھا۔ واقعاً کلام الامام امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا امام ہوا کرتا ہے۔ امام نے جواب یہ دیا کہ یہ بتاؤ وہ کب نہیں تھا۔ تمہارا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے زمانے کو پہلے رکھا، خدا کو بعد میں رکھا۔ وہ ماتحت زمان نہیں ہے، وہ خالق زمان ہے۔ وہ ماتحت مکان نہیں ہے، وہ خالق مکان ہے۔ تو زمان کا خالق ہو، اس کے بارے میں یہ سوال کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ کب سے ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ پروردگار عالم بار بار اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر تم صاحب عقل ہو تو اتنا تو غور کرو کہ وہ خدا رحمان ہے، اور اسی لفظ رحمان سے اگر تمہیں وحشت ہونے لگی تو تم معرفت پروردگار کے ایک زینہ مس کر رہے، پھر اس کے بعد تم خدا تک کیسے پہنچو گے کہ جس کی تم نے نعمت عمومی، اس کے عمومی دسترخوان رحمت کو تم نے نظر انداز کر دیا اگر تم نے لفظ رحمان کو اجنبی محسوس کیا۔ لہذا پروردگار عالم کہتا ہے رحمان رحمان رحمان، اور پھر کہتا ہے رحیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک ہے اس کی رحمت عمومی اور ایک ہے اس کی رحمت خاص۔ میدان قیامت میں اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی رحمت خاص سے مستحق بنو تو پھر تمہیں دنیا کے اندر اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ دیکھیے میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، آکسیجن تو دے دی بغیر استحقاق کے، اگر نہ دے تو زندہ ہی نہ رہ سکے۔ کھانا تو دے دیا اس نے بغیر استحقاق کے، اگر نہ دے تو زندہ ہی نہ رہ سکے۔ پانی تو دے دیا اس نے، یہ رحمت عمومی ہے، نہ دے تو آپ اور میں زندہ کہاں رہ پائیں گے۔ لیکن اب ہے ایک الگ مرحلہ، میدان قیامت میں کیا پروردگار ضرورت دیکھ کر دے گا؟ اگر میدان قیامت میں وہ ضرورت دیکھ کر دینے لگے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جہنم کس کی ضرورت ہے؟ جہنم تو کسی کی ضرورت نہیں۔ وہاں پر وہ پروردگار ضرورت کو دیکھ کر نہیں دے رہا، وہاں پر وہ ایمان اور عمل صالح کو دیکھ کر دے رہا ہے۔ وہ کس کے پاس ہوگا؟ جس نے اس دنیا میں خدا کی رحمانیت کا اندازہ کر کے اپنا رخ خدا کی طرف کیا۔ اے پروردگار جب تو نے اتنا کچھ دیا ہے اس دنیا میں بلا استحقاق، تو اب میں میدان قیامت میں بھی تیری رحمت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، لہذا تو مجھے بتا کہ میں اس دنیا میں کیا ایسا کروں کہ جس کے بعد جس طرح اس دنیا میں تیری رحمانیت سے میں نے استفادہ کیا ہے اسی طرح قیامت میں تیری رحیمیت سے استفادہ۔ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اب پروردگار عالم کسی کو ہادی بنا کر بھیجے اور یہ اس سے رجوع کرے
اور اس کی اتباع کرنا گویا خدا کی رحیمیت سے استفادے کا مقدمہ بنتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب پروردگار عالم نے یہاں پر کیا کیا؟ خدا نے متعال فرماتا ہے عباد الرحمن کہ اگر تمہیں اب تک اتنی نعمتوں سے استفادے کے باوجود خدا کی رحمانیت سمجھ میں نہیں آئی، تو اب ہم تم سے ایک اور انداز سے گفتگو کرتے ہیں. اب ہم تمہیں رحمان نہیں سمجھائیں گے، ہم تمہیں عباد الرحمان سمجھائیں کہ تمہیں تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ رحمان کون. اگر اب تمہیں ہم بتائیں گے کہ عباد الرحمان کون، کہ جو رحمان سے وابستہ ہو گئے، کہ جو رحمان کی رحمانیت کے وسیع دسترخوان کو پہچان گئے، اور جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب وہ آخرت میں خدا کی رحیمیت سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کی شان کیا ہوگی. ان کو دیکھو اور ان کو دیکھ کر پہچانو کہ جب رحمان کے بندے ایسے ہیں تو خدا رحمان کیسا ہوگا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم یہ انداز بھی اختیار کرتا ہے، جس کے بعد وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے. جو امیر المومنین کے حوالے سے عام طور پر مومنین درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور آگے آگے تشریف لے آئیے جتنا ہو سکے. آپ نے اندازہ کیا برادران نے یہ عباد الرحمان کا جو عنوان ہے وہ پروردگار نے کیوں استعمال کیا؟ پروردگار عالم اب یہ چاہتا ہے کہ تمہیں رحمان سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بات، اب ہم تمہارے سامنے عباد الرحمان کا تعارف پیش کریں گے تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ جب رحمان کے بندے ایسے ہیں تو خود خدا رحمان کیسا ہوگا. یہاں پر یہ تو عباد الرحمان تو عمومی عنوان ہے، اگر یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ عبدیت وہ صفت ہے کہ جو انسان کے اندر راسخ ہو جائے تو وہ خدا کے تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے. اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ عبدیت اگر انسان کے اندر سما جائے، راسخ ہو جائے، تو پھر وہ خدا رحمان کے تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ایسا تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایسا تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اگر اس کے چہرے کو دیکھا جائے تو اسے بھی عبادت شمار کیا جائے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایسی منزل ہوگی تو پھر کیفیت کیا ہوگی کہ اس کے چہرے کو دیکھو گے تو وہ چہرہ وجہ اللہ کہلائے گا. اس کی آنکھیں ہوں گی مگر وہ آنکھیں اس کی آنکھیں ہونے کے باوجود عین اللہ کہلائیں گی. کان اس کے ہوں گے مگر اس کے ہونے کے باوجود اذن اللہ کہلائیں گے. زبان اس کی ہوگی مگر اس کی ہونے کے باوجود اس کی زبان لسان اللہ کہلائے گی. ہاتھ اس کے ہوں گے مگر اس کے ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ اس کے نہیں کہلائیں گے، ید اللہ کہلائیں گے. اب گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا اس پہ غور فرمائیے گا. جو مولا کائنات کو کہا گیا کہ وجہ اللہ یا عین اللہ ید اللہ لسان اللہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ یہ آنکھیں اس کی ہیں مگر دیکھتا وہی ہے جو خدا دکھلانا چاہتا ہے. یہ کان اس کے ہیں مگر یہ سنتا وہی ہے کہ جو خدا سنوانا چاہتا ہے. یہ زبان اس کی ہے مگر یہ بولتا وہی ہے کہ جو خدا بلوانا چاہتا ہے. ہاتھ اس کے ہیں مگر یہ کرتا وہی ہے کہ جو خدا کروانا چاہتا ہے. اور چہرہ اس کا ہے مگر اس کو دیکھو تو وہ یاد آ جاتا ہے کہ جس نے اس کو خلق کر کے شاہکار بنا دیا. لہذا اس کے چہرے کو وجہ اللہ کہا جائے گا، اس کی آنکھوں کو عین اللہ کہا جائے گا، اس کے کانوں کو اذن اللہ کہا جائے گا، اس کی زبان کو لسان اللہ کہا جائے گا، اور اس کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا جائے گا. یہ ہے باب المجاز. باب المجاز ہے عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ بڑی وسعت ہے مجاز کے اندر. یہ باب المجاز ہے واسع. جیسے خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو کیا کہا؟ ان طاہر بیتی، کہ اے ابراہیم اے اسماعیل میرے اس گھر کو پاک رکھو. تو وہ بیت خدا کا ہے تو کیا خدا اس میں رہتا ہے؟ یقین جانیے کہ اگر خدا اس کے اندر رہنا شروع کر دے تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا. اس لیے کہ جو گھر کے اندر محدود ہو جائے تو وہ تو محدود ہو گیا. جو محدود ہو جائے وہ ظرف کے اندر محدودیت کے بعد خدا کہاں رہے گا؟ لیکن یہ ہے نسبت کا شرف کہ اس گھر کو عام گھر مت سمجھ لینا، یہ گھر بڑا محترم گھر ہے، بڑا ممتاز گھر ہے. پروردگار عالم نے اسے اپنی طرف منسوب کیا. اسی طرح سے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ ہے وسقیاء، یہ اللہ کا ناقہ ہے.
اللہ اس پر سواری کرتا ہے؟ معاذ اللہ، اگر وہ سواری کرنے لگے تو پھر محدود ہو جائے گا کہ وہ سواری کے اوپر ہے تو دوسری جگہ پر نہیں. مگر پروردگار عالم جو زمان و مکان سے بے نیاز ہے، وہاں پر اس اونٹنی کے بھی شرف کو بتانا ہے کہ یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اونٹنی وہ ہے کہ جو خدا سے منسوب ہے، یہ اب ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا ناقہ ہے. اور فرمایا برادران عزیز آپ نے اسی طریقے سے روح حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح پھونکی گئی تو آپ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، نفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو کیا کچھ کٹا ہے خدا سے اور وہ اس کے اندر گیا؟ روح جو ان کے اندر گئی ہے اس کے شرف کو بتانا ہے کہ اب صرف یہ پتلا خاکی نہیں ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا فقط نہیں ہے، اس کے اندر جو گیا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اس کے شرف کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے اسے اپنی طرف منسوب کر دیا. تو جس طرح سے روح اللہ ہو سکتی ہے، بیت اللہ ہو سکتا ہے، ناقہ ناقۃ اللہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے علی کا چہرہ وجہ اللہ ہو سکتا ہے. یہ ذرا وہ پہلی صفت جو پروردگار نے یہاں پر بیان کی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، ان کی چال میں ایروگنس نہیں ہوتا، تواضع، انکساری. رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے یمشون علی الارض ہونا. دیکھیں یمشونا اسی سے لفظ مشی بھی نکلا ہے، نجف سے کربلا مشی، مشی کا مطلب ہے چلنا. یمشونا یعنی چلتے ہیں، علی الارض ہونا، کہ زمین پر جب وہ چلتے ہیں تو ہونا، ان کی چال کے اندر تواضع ہے، انکساری. وہ اپنی چال کے ذریعے سے کسی سپیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا نہیں ہو جاتے، پیر پٹک پٹک کر نہیں چلتے. لا تمشِ فی الارض مرحا، جو دوسری جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار نے کہا کہ زمین پر پیر پٹک پٹک کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو، یہ تمہارا انداز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو بیان کیا جائے تو انسان دوسرے ایکسٹریم پر چلا جائے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. اگر یہ کہا جائے کہ زمین کے اوپر پیر پٹک پٹک کر نہیں چلنا چاہیے، خدا نہ کرے کہیں پر آگ لگ جائے، اور جو ایگزٹ ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو نہیں، ہم تو آہستہ آہستہ چلیں گے. یہ مقصد نہیں تھا، ایمرجنسی کی بات نہیں ہو رہی تھی، تو نارمل سچویشن کی بات ہو رہی تھی کہ جب ایک عام عمومی سچویشن ہے تو اس سچویشن کے اندر انسان جب چل رہا تو اس کی چال کے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے. اب اگر ایک شخص سے وہ جاگنگ کر رہا ہے تو یہ جاگنگ کرنا کیا اکڑ کر چلنا ہے؟ اس کو اکڑ کر چلنا نہیں کہتے. اکڑ کر چلنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، جسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ایروگنس سے، تکبر سے سمجھایا جاتا ہے. شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک جگہ پر اس کو ایلوبریٹ کرتے ہوئے یہ سمجھایا بھی تھا کہ کچھ افراد ہیں کہ جو اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں تو وہ خامہ کا ہاتھ میں عصا لے لیتے. 25 سال کے جوانوں تمہارے ہاتھ میں عصا کیوں ہے؟ تاکہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو عصا کے ساتھ تواضع اور انکساری کا کیا تعلق؟ جس کو اکڑ کر چلنا ہے وہ تو عصا کے ساتھ بھی اکڑ کر چل سکتا ہے. عصا کا تو مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ جس کے بعد اسے چلنے کے لیے عصا کی ضرورت ہے. تو کسی خاص ایج گروپ میں آنے کے بعد انسان کے ہاتھ میں اچھا بھی لگتا ہے، لیکن ایک جوان آدمی ہے وہ خامہ کا اپنے ہاتھ کے اندر عصا لے لے، اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا. خامہ کا اپنی کمر جھکا لیں اور چلنا شروع کر دیں. یہ نہیں کہا ہے کہ کمر جھکا کر چلتے ہیں، یہ کہا ہے کہ ان کی چال میں تواضع ہے، ان کی چال میں انکساری ہے. وہ اپنی چال کے اندر ایروگنس کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، ان کی چال کے اندر تکبر نہیں ہوتا. یہ پہلی چیز. اچھا دیکھیے برادر عزیز، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. 3 ایسے اخلاقی گناہ ہیں، اخلاقی گناہ تو بہت سارے ہیں، لیکن 3 ایسے اخلاقی جرائم کہ جن کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ یہ بہت بڑی مشکل ہے. اس میں ایک تو یہی ہے تکبر، دوسرا ہے حسد، اور تیسرا ہے لالچ. یہ تینوں چیز، تکبر، حسد اور لالچ. ایروگنس،
تکبر اگر کسی کے اندر آ گیا، یہ کبریائی زیبا ہے صرف اور صرف پروردگار، یہ خود خدا کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جو ہر نماز کے آغاز میں ہم کو سکھایا جا رہا ہے وہی۔ اچھا کیا اکبر خدا ہے، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر امنگ نہیں ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی؟ یہ بھی مشکل ہے۔ یہ کس نے کہا کہ امنگ نہیں ہونی چاہیے؟ امنگ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر امنگ نہ ہو آگے بڑھنے کی ایک لگن، تو پھر تو انصاف کی بات یہ ہے کہ معاشرہ بالکل ڈیڈ ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ معاشرہ ڈیڈ ہو جائے، وہ معاشرہ بالکل مردہ ہو جائے، اس کی روح ختم ہو جائے، جی نہیں۔ معاشرے کے اندر مسابقت ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر ایک ہیلدی کانٹیسٹ ہونا چاہیے، ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب انسان اپنی پرفارمنس پر دھیان دینے کے بجائے دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کرتا ہے، جب وہ دوسرے کو ڈیگریڈ کرتا ہے یہ تکبر، دوسرے کی جب وہ ٹانگ کھینچنا شروع کرتا ہے یہ حسد، انڈیو اگر وہ کسی مقام کی طلب رکھتا ہے یہ لالچ۔ ان تینوں کا آپس میں آپ نے تعلق دیکھا، ایک ہے لالچ، ایک ہے امنگ۔ امنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، there is no harm in it، کوئی پرابلم نہیں، وہ آگے بڑھنے کی لگن اگر رکھتا ہے یہ ترقی کے علامت ہے۔ لیکن اگر لالچ آ جائے کہ چاہے میں محنت کروں نہ کروں بس مجھے آگے جانا ہے، یہ لالچ۔ اگر کسی دوسرے کو کوئی مرتبہ اور مقام مل گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس تک نہ پہنچائے بلکہ اس کی ٹانگ کھینچ لے، یہ حسد، یہ جیلسی۔ اگر آپ ابلیس کے کیس میں دیکھیں تو آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کا لفظ پروردگار نے استعمال کیا کہ اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے۔ واستکبر، کیوں انکار کیا؟ تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پروردگار عالم نے آدم کو کیسے مجھ پر فوقیت دی، یعنی وہ خداوند متعال کے اس فیصلے کو کوشچن کر رہا ہے۔ یہ مرتبہ وہ کس کے لیے چاہ رہا ہے؟ وہ اپنے لیے چاہ رہا ہے، لالچ۔ اس کے اندر یہ اہلیت ہے نہیں ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اناؤنس ہو چکا ہے، اس سے زیادہ کلیئرٹی اور ہو نہیں سکتی، مگر اب بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ مرتبہ مل جائے، یہ لالچ۔ مجھے نہ ملے تو کسی طریقے سے میں اسے کھینچ کر نیچے کر لوں، یہ حسد ہے۔ تکبر اس کے اندر ہے، لالچ اس کے اندر ہے، حسد اس کے اندر ہے، تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب آئیے میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کراچی کے اندر ایک محلہ ہے کھارگر، آپ میں سے بعض افراد ہو سکتا ہے اس محلے سے واقف ہے۔ ہماری جو عزاداری ہے وہ وہیں پر کنکلوڈ ہوتی ہے، جو مرکزی عزاداری جو شہر کراچی کی ہے وہ وہیں پر کنکلوڈ ہوتی ہے۔ اچھا، کھارگر میرا بچپن وہیں پر گزرا ہے۔ ہر ایک کو وہ جگہ بہت پسند ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کا بچپن گزرا ہو، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ اور کھارگر کے بارے میں عام طور پر میں کہا کرتا ہوں الکھارگر مل کھارگر وما ادراک مل کھارگر، کہ کھارگر اور تمہیں کیا معلوم کھارگر کیا ہے، اور واقعی تمہیں کیا معلوم کہ کھارگر کیا ہے۔ آپ ناراض مت ہو جائیے، یہی چیزیں آپ اپنے محلے کے بارے میں مجھ سے کہہ سکتے ہیں، تو واقعی مجھے کیا معلوم کہ آپ کا محلہ کیا ہے، یہاں پر بھی بڑے اچھے کام ہوتے ہی ہوں گے۔ تو کھارگر کے اندر دروس، درس، تفسیر قرآن، درس فقہ وغیرہ بھی بہت ہوا کرتا تھا۔ اب تو یہ کھارگر اجڑ گیا، لیکن یہ کہ بہرحال جس زمانے میں ہم اپنا بچپن گزار رہے تھے، ٹین ایج وغیرہ، اس زمانے کے اندر بڑا آباد تھا، غربت تھی، مگر یہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر درس کی نشستیں ہو رہی تھی، اور وہاں پر ایک عالم دین نے ایک بات کہی، وہ میرے ذہن کے اندر بالکل چپک کر رہ گئی۔ دیکھیے برادران عزیز، کیس کیا ہے، انسان کے دل میں حسد آ جاتا ہے عام طور پر۔ معصومی کی بات نہیں کرتا، معصوم تو معصوم ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیمار تو ہو ہی جاتے ہیں، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، تو یہ ہو جاتا ہے۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو گئے، ایشو یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ بیمار ہونا ایک طبیعی امر ہے، انسان اس دنیا کے اندر ہے، وائرس بھی چل رہے ہیں، بیکٹیریا بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہوئے تو ہوگا۔ کبھی کسی بیکٹیریا کا اٹیک زیادہ ہو گیا، کسی وائرس کا اٹیک ہو گیا تو آپ بیمار پڑ گئے۔ تو بیمار ہونا جو ہے وہ طبیعی ہے، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ علاج کروانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس بیماری کو بیماری سمجھیں،
اور اگر آپ علاج نہیں کروانا چاہتے ہیں تو اس بیماری کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھیں گے، یہ تو میرا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پھر دو افراد آپس میں کیسے گفتگو کر رہے ہوں گے؟ میں دن میں 500 مرتبہ کھانستا ہوں، دوسرا کہے گا میں دن میں 800 مرتبہ کھانستا ہوں۔ یہ آپ کو کتنا ایب نارمل لگ رہا ہے؟ یہ جملے آپ کو کتنے ایب نارمل لگ رہے ہیں؟ ایک آدمی اس پر بھی فخر کر سکتا ہے کہ میں دن میں 500 مرتبہ کھانستا ہوں، دوسرا کہے میں دن میں 800 مرتبہ کھانستا ہوں، تیسرا کہے میں دن میں 1000 مرتبہ کھانستا ہوں، اور پھر چوتھا کہے کہ اس کا مطلب یہ جو 1000 مرتبہ کھانستا ہے وہ فرسٹ ہے، جو 800 مرتبہ کھانستا ہے وہ سیکنڈ ہے، اور جو 500 مرتبہ کھانستا ہے وہ تھرڈ ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کتنی بےہودہ لگ رہی ہیں، کتنی ایب نارمل لگ رہی ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جسم کی بیماری کو بالآخر ہم بیماری سمجھتے ہیں، مگر یہی معاملہ جب روح کی بیماری کے حوالے سے آتا ہے تو بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے افراد اس کو بیماری ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ ڈیزاسٹر ہے۔ ایک انسان کے اندر حسد آ جائے، یہ عام طور پر دنیا میں رہنے والے افراد زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے کے اندر اس کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے انسان ایروگنس کا شکار بھی ہو جاتا ہے، کبھی لالچ بھی آ جاتا ہے۔ ان چیزوں کا آ جانا طبیعی ہے، جس طریقے سے وائرس کی وجہ سے بیمار ہو جانا طبیعی ہے۔ پرابلم اس وقت ہے کہ جب انسان اس کا علاج کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے، محفل جعفری وہاں پر ایک محفل ہے، وہاں پر انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حسد کا آنا نیچرل ہے، اگر انسان اس کے علاج کی طرف متوجہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد اکبر کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تزکیہ نفس کے لیے تیار ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہی ہے کہ نفس کے اندر ایک خرابی تو آ گئی، اب اس نفس کے اندر موجود خرابی کو وہ پاک صاف کر کے دھو کر دور کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کے علاج بہت سے بیان کیے گئے ہیں، مگر ایک بات جو انہوں نے بیان کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آئیے منزل مسائل کی طرف ہم چلے جائیں۔ حسد کا علاج انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ جس سے تم اپنے دل میں حسد محسوس کرو، یہ تم جانتے، کس سے تم حسد محسوس کرتے ہو یہ تم جانتے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ دوسرا تو اس وقت جانے گا جب آپ اور میں اظہار کریں گے، اور جس سے تم حسد کرتے ہو تم جانتے ہو، یعنی تمہارے دل میں جس کے لیے حسد آ گیا، جس کو تم نیچا کرنا چاہتے ہو، جس کی تم ٹانگ کھینچنا چاہتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں حسد آ گیا ہے، اگر تم اس کو بیماری سمجھتے ہو تو اس کا علاج ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ نماز شب پڑھو، اور نماز شب میں اس کا نام لے کر اس کی ترقی کے لیے اور زیادہ دعائیں ہوں۔ حسد اسی بات پر کہ اس کا کاروبار اور زیادہ ترقی کر رہا ہے، دعا مانگو، اے پروردگار آج وہ کروڑ پتی ہے اس کو ارب پتی بنا، اے پروردگار وہ ارب پتی ہے اس کو کھرب پتی بنا۔ اگر ایجوکیشن میں کسی سے حسد محسوس ہو رہا ہے، آپ اپنی محنت کریں، مگر اس کے لیے دعا مانگو، اے پروردگار وہ کلاس کے اندر فرسٹ آتا ہے، کلاس میں نہیں، اس کو پورے شہر کے اندر ٹاپ کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل سے حسد چلا، اور دل سے جب حسد چلا جائے گا تو آپ اپنی زندگی ڈھنگ سے جینا شروع کر دیں گے، ورنہ ہونا یہی ہے کہ اس کا تو کچھ نہیں بگڑنے والا، مگر انسان خود اپنے صحت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے اس حسد کی وجہ سے۔ بس برادر عزیز، میں آپ سے عرض کروں، یہی بات اگر بنو امیہ والوں کو سمجھ میں آ گئی ہوتی تو وہ کبھی آل محمد سے حسد نہ کرتے۔ سب سے زیادہ جن سے حسد کیا گیا وہ آل محمد، سب سے زیادہ، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو جناب زینب کا اپنے خطبے کے اندر ارشاد بھی فرمایا کہ یزید کچھ بھی ہو جائے یاد رکھنا تو ہمارے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اے یزید یاد رکھنا کہ تو ہمارے نام کو مٹا بھی نہیں سکتا، واللہ لا تمحو سے شنا، اللہ کی قسم ہے یزید تو ہمارے ذکر کو، ہماری یاد کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ بات جناب زینب نے اس وقت بھی کہی تھی کہ جب جناب زینب دربار یزید کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہی تھی، اور یہ بات جناب زینب نے اس وقت بھی کہی تھی جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چل رہا۔ دیکھیے برادران عزیز، آپ تصور میں لے کر بیٹھے، یہ ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔
عاشور کا دن مکمل ہو گیا، شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ کے وہ مسائل، وہ رات بھی مکمل ہو گئی، اور اب 11 محرم کا دن طلوع ہوا۔ عمر سعد کی طرف سے حکم کیا ہے؟ عمر سعد کی طرف سے حکم ہے کہ پہلے تو اس کے نجس سپاہی جتنے بھی ہیں ان سب کو اس نے دفنایا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہمیں حاکم کے دربار میں چلنا ہے اور تاخیر ہو رہی ہے، کوفہ جانا ہے۔ بیویوں سے کہا گیا کہ سب کے سب سوار ہو جائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بیویاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، ان کے دل کی کیفیت کیا؟ ساری بیویاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، کیوں دیکھ رہی تھی؟ لیلا کی نگاہیں کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ تو پہلے جب کبھی میں کسی سواری پر بیٹھا کرتی تھی تو میرا اکبر آ کر مجھے سوار کرایا کرتا تھا، مگر آج میرا بیٹا اکبر موجود نہیں، فروا کی نظریں تلاش کر رہی ہیں، اے بیٹا قاسم کہاں ہو؟ جب کبھی میں کسی سواری پر بیٹھتی تھی تم مجھے سوار کراتے تھے، کیا آج ماں کو سوار نہیں کراؤ گے؟ اس وقت علی کی بڑی بیٹی کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ فروا پریشان نہ ہو، قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں گی۔ اے لیلا اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں گی۔ ہر بیوی کو جناب زینب نے سوار کرایا، یہاں تک کہ میرا اور آپ کا بیمار امام ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھامے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت جناب زینب نے آگے بڑھ کر سید سجاد کو بھی ناکے پر سوار کرایا، کچابے نہیں ہیں، محملے نہیں ہیں۔ ان سواریوں کے اوپر بی بی زینب نے سب کو سوار کرایا، مگر جب آخر میں جناب زینب تنہا رہ گئی تو دل بھر آیا، قرآن کی طرف رک کر کے کہنے لگی، اے بھیا عباس، سب کو تو میں نے سوار کرا دیا، مگر بالآخر میرا سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب زینب نہیں معلوم کس دل سے خود سوار ہوئی، مگر اب سوار ہو گئی۔ اب عمر سعد یہ کہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان بیویوں کے زخموں کو اور گہرا کیا جائے، ان کو مقتل سے گزارا جائے، ہم کوفہ جائیں گے مگر مقتل سے ان کو گزارا جائے، تاکہ یہ اپنے اپنے وارثوں کے لاشیں دیکھیں، بے سر کے لاشیں جن کے سر کاٹے جا چکے ہیں، ان کو یہ دیکھیں تاکہ ان کے زخم اور زیادہ گہرے ہو جائیں۔ اس قافلے کو مقتل سے گزارا گیا، اور واقعی وہاں پر سر نہیں ہے، سر کاٹے جا چکے ہیں، مگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا لیلا کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے؟ کیا فروا کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ ام کلثوم کو پہچاننے میں کوئی دقت ہے کہ یہ میرے عباس کا لاشا ہے؟ سید سجاد کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے؟ سر کٹے ہوئے ہیں مگر لاشوں کو سب پہچان رہے ہیں، اور اب ہر ایک کی نظریں اپنے اپنے وارث کے لاشے پر ہے۔ لیلا کی نظریں اکبر کے لاشے پر ہے، فروا کی نظریں قاسم کے لاشے پر ہے، ام کلثوم کی نظریں عباس علمدار کے لاشے پر ہے، سجاد کی نظریں کس پر ہیں؟ اپنے بابا حسین کے لاشے پر۔ اب میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے زینب کی نظریں کس پر ہیں؟ کیا اپنے بھائی حسین کے لاشے پر؟ جواب جی نہیں۔ کیا اونو محمد کے لاشے پر؟ جی نہیں، نہ حسین کے لاشے پر نہ اونو محمد کے لاشے پر۔ سجاد کی نظریں حسین کے لاشے پر ہے اور زینب کی نگاہیں سید سجاد پر ہے۔ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھتیجے کا یہ عجیب عالم ہے، ایسا لگتا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی، اور یہ زمانے کا امام ہے۔ حسین بھائی نے مجھے یہ بھتیجا سپرد کیا ہے، یہ زمانے کا امام ہے، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں کیا ایسا کروں کہ جس کے بعد سید سجاد کی نظریں اپنے بابا کے لاشے سے ہٹے؟ اور واقعی جناب زینب نے ایک کام کیا۔ کیا کام کیا؟ جناب زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا۔ جب جناب زینب ناکے سے گر رہی تھی، سید سجاد کی توجہ ہٹی اور کہنے لگے، پھوپھی اماں آپ کو کیا ہو گیا؟ اس وقت جناب زینب کہتی ہیں، اے بیٹا میرا کیا پوچھتے ہو کہ مجھے کیا ہو گیا، تم اپنا بتاؤ کہ تمہیں کیا ہو گیا۔ اس وقت سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے ریگزار کربلا پر پڑا ہو اور وہ ایک مٹھی خاک بھی اپنے بابا کے لاشے پر نہ ڈال سکے، اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے۔ اس وقت جناب زینب نے کہا تھا، اے بیٹا سجاد مگر یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب یہاں پر روزے تعمیر ہوں گے، مرکز تعمیر ہوں گے، اور لوگ دور دور سے آ رہے ہوں گے اس حسرت اور تمنا کے ساتھ کہ ہمیں اس غریب الوطن حسین کے مزار کی زیارت کرنی ہے، اور ایک جملہ کہنا ہے۔ اور جملہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ جملہ کہنے کی تمنا میں لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے، مگر عزیزو بس آخری جملے میں نے یہ جو کہا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا لیا، یہ اتنا آسان نہیں تھا جناب زینب کے لیے۔ یہ ایک ایسی مشکل اور مصیبت ہے کہ جس میں جناب زینب نے عباس علمدار کا ساتھ دیا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی مصیبت ہے؟
کہ جس میں جناب زینب نے ناکے سے گر کر حضرت عباس کا ساتھ دیا ہے. عزیزوں جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر عباس علمدار جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو بازو قلم ہو چکے تھے، ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، منہ کے بل زمین کربلا پر آئے. آپ کو پھر حق ہے کہ آپ سوال کریں کہ مگر یہ مصیبت تو عباس کی خاص ہے، جناب زینب نے اس میں کیسے ساتھ دیا؟ کہ جناب زینب کے بازو قلم ہو چکے تھے؟ نہیں، جناب زینب کے بازو قلم نہیں ہوئے تھے. پھر جناب زینب نے تو ہاتھوں کا سہارا لیا ہوگا نا؟ جواب جی نہیں. جس طرح سے عباس ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، جناب زینب بھی ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکی. مگر کیوں نہ لے سکی؟ عباس کے بازو قلم تھے، زینب کے بازو سلامت تھے. جواب جی ہاں، بازو سلامت تھے، مگر زینب کے بازو پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. جناب زینب ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکی. جس طرح سے عباس منہ کے بل زمین کربلا پر آئے، اسی طرح سے جناب زینب بھی منہ کے بل زمین پر آئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون